السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. محترم حضرات و خواتین، الحمدللہ آج کی تراویح میں سورۃ الحدید سے لے کر سورۃ التحریم یعنی کہ مکمل 28 جز مکمل ہو گئے ہیں. آج یہ جو سورتیں ہیں، ان سورتوں میں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر معاشرتی جو مسائل ہیں، گھریلو مسائل، معاشرتی مسائل، کیسے ان مسائل کو حل کیا جائے اور کیا احکامات ہیں، اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتوں کا تذکرہ فرمایا. تو سورۃ الحدید کی جو آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو محبت ہونی چاہیے اس سلسلے میں بیان فرمایا. جب مہاجرین اپنا سب کچھ چھوڑ کر مکہ میں اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی جائیداد چھوڑ دیا، اپنا مال سب کچھ انہوں نے چھوڑ کر جب وہ مدینہ آئے ہجرت کر کے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بہت ہی لاچار تھے، پریشان تھے. تو اللہ رب العالمین نے مدینے کے جو بھی مسلمان تھے ان سے بتایا کہ آپ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے اور ان کی مدد کیجئے. تو انصار صحابہ نے کھل کر کے سامنے وہ لوگ آئے اور اتنا انہوں نے مدد کیا. اگر کسی کے پاس 2 باغ تھے تو ایک باغ اپنے پاس رکھ لیا اور ایک باغ ان کے حوالے کر دیا مہاجرین کے. تو ہر ایک نے اپنے ایک آدمی کو اپنا بھائی بنا لیا اور ہر ایک نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ان لوگوں کو خوب ترغیب دلائی کہ آپ لوگ صدقہ و خیرات کیجئے، آپ اپنے بھائیوں کی مدد کیجئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا. تو اللہ رب العالمین نے فضیلت بیان کی یہاں پر کہ صدقہ و خیرات جو کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے ان المصدقین والمصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر یہ اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دیتے ہیں، يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تو اللہ رب العالمین انہیں اس کے بدلے میں بہت کچھ بڑا کر کے دے گا. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر صدقے کو قرض کہا، اللہ رب العالمین کو قرض دینا کہا. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم صدقہ و خیرات دیتے ہیں تو گویا ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو لوٹا دے گا اللہ رب العالمین. اور کیسے لوٹائے گا؟ جتنا دیا ہے صرف اتنا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی جانب سے جتنا چاہے گا بڑھا کر کے اور زیادہ واپس لوٹائے گا. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ اللہ واپس لوٹائے گا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو قرض حسن سے تعبیر کیا ہے. تو غرض یہ کہ جتنا صدقہ و خیرات کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین اس بندے کو دنیا میں بھی بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی بدلہ دے گا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس صورت میں مہاجرین صحابہ کی طرح انصار صحابہ کی بھی فضیلت بیان کی. جیسا کہ بات آئی تھی کہ مہاجرین نے سب کچھ چھوڑ کر اپنا ہجرت کر کے وہ مدینہ آئے، لیکن انصار صحابہ بھی اتنی محبت انہوں نے مہاجرین صحابہ سے کی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ ہجرت کر کے آئے انصار صحابہ نے ان سے بڑی محبت کی. ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا، اور جو کچھ بھی وہ دے رہے تھے مہاجرین صحابہ کو اپنے دل میں کچھ بھی انہوں نے محسوس نہیں کیا، کوئی تنگی وغیرہ جو ہے کچھ محسوس نہیں کیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے لیے اس چیز کی ضرورت ہوتی تب بھی وہ برداشت کر لیتے اور اپنے بھائیوں کو دے دیا کرتے تھے. تو اتنا قربانی انہوں نے دی. اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بیان فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو آدمی بھی بخیلی سے بچا لیا جاتا ہے یقینی معنوں میں یہ کامیاب لوگ ہیں. تو غرض یہ کہ یہ معاملہ صرف انصار اور مہاجرین کے درمیان کا نہیں تھا بلکہ ہمارے درمیان بھی ہونا چاہیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو بیان کیا کہ جب بھی مسلم معاشرے کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی ہمیں ویسے ہی آگے بڑھ چڑھ کر کے مدد کرنی ہوگی جیسے انصار نے مہاجرین صحابہ کی مدد کی. اب یہاں پر صدقہ و خیرات سے مراد یہ نہیں بتایا جا رہا ہے
کہ कोई मालदार आदमी है वही सदका करे, तो हर आदमी आगे बढ़ करके मदद करे। जो अंसार सहाबा थे मदीने में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे कहा, सिर्फ मालदार सहाबा को बुलाकर नहीं कहा, बल्कि सारे सहाबा से कहा, और तमाम सहाबा ने जो कुछ भी उनके पास था उनमें से कुछ हिस्सा निकाल के दिया। तो चाहे मालदार हो, फकीर हो, कोई भी हो, उसके पास जो कुछ भी है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके अल्लाह की राह में सदका किया जाए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर तालीम दी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल हदीद के अंदर एक बात बताई, फरमाया अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनु अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़, क्या अहले ईमान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने का वक्त अभी नहीं आया। यह ऐसी आयत थी, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि 17 साल के बाद, वही के नाजिल होने के 17 साल के बाद, यानी मुसलमान 17 साल इस्लाम की हालत में जिंदगी गुजारे थे, 17 साल के बाद यह आयत नाजिल हुई, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनु, क्या अहले ईमान के लिए अभी वक्त नहीं आया, अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़, कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के आगे झुक जाएं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ भी हक के साथ नाजिल किया है, हक को नाजिल किया है, उसके लिए झुक जाए, क्या अभी वक्त नहीं आया। यानी ये आयत झिंझोड़ने वाली आयत थी हर मुसलमान को, कि मुसलमान जिंदगी तो गुजार रहे थे इस्लाम के हालत में, लेकिन जैसे अल्लाह के जिक्र के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को पूरी तरह झुका देना था, वैसे हर मुसलमान के लिए चाहिए कि वो पूरी तरह अपने आप को झुकाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि अभी आपका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, अभी आप पूरी तरह से अल्लाह के लिए नहीं झुके हैं, अभी आप पूरी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं डर रहे हैं। अपने दिलों में डर पैदा कीजिए। ये बात किसके लिए कही जा रही थी? उस वक्त सहाबा किराम के लिए, लेकिन क़यामत तक आने वाले हम सब के लिए है ये बात। अब उन सहाबा के लिए सिलसिले में जब ये बात की जा रही थी कि क्या अभी आपके दिलों में अल्लाह का डर नहीं आया, क्या अभी वक्त नहीं आया है डरने का, तो हमारे इस सिलसिले में हम क्या कह सकते हैं बताइए। हमारी जिंदगी तो गुजर रही है, हम ये ना कहें कि हाँ हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा कर रहे हैं, सदका भी दे रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, हम क्या गुनाह कर रहे हैं। तो सहाबा किराम ने क्या गलत किया था? उनका तो मकाम इतना ऊंचा था, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन झिझोड़ कर कह रहा था कि क्या अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने का भी वक्त नहीं आया है। तो ये हम सब के लिए कितना बड़ा झटका है। हम सबको हर पल सोचना पड़ेगा कि मैं जितनी इबादतें कर रहा हूं, इन इबादतों की कोई हैसियत अभी नहीं है। मतलब ये कि इतनी ज्यादा मैं इबादतें नहीं कर रहा हूं कि उससे मैं कामयाब हो जाऊं। हर इंसान के दिल में डर होना चाहिए। अगर जिस इंसान के दिल में ये बात आ गई कि मैं बहुत इबादतें कर लिया हूं, मैं तो कामयाब हो जाऊंगा, अगर ये बात दिल में आ गई तो हम समझ लेना चाहिए हमें कि हम नुकसान की तरफ जा रहे हैं, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। चुनाचे ये आयत हमें ये तालीम देती है कि इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगर हम अभी हमने ये अज़्म नहीं किया कि हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं डरेंगे, तो फिर कब बदलेंगे? ये तो रमजान का मौका है, ये आखिरी रायतें हमारे जो सामने गुजर रही हैं, अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो फिर रमजान के बाद बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इन अय्याम में हर मुसलमान के दिल में रमजान की अहमियत होती है, फजीलत होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर उसके दिल में आता है। लेकिन अगर ये रमजान चले गया तो फिर इंसान के सामने हजारों फितने होते हैं। रोजे की हालत में इंसान बहुत सारे गुनाहों से बचता है, बहुत सारे हराम कामों से बचता है, लेकिन जैसे ही रोजा खत्म फिर इंसान के सामने हजारों फितने होंगे। तो ऐसे वक्त में फिर इंसान क्या करेगा? तो गर्ज ये कि यहां पर ये तालीम दी जा रही है, पैगाम है कि अगर अब भी डरने का वक्त नहीं आया अल्लाह रब्बुल आलमीन से, तो फिर कब डरेंगे? हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। हम ये अज़्म कर लें कि जैसे ही रमजान जाएगा, रमजान में जैसे मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर करके जिंदगी गुजारता था, वैसे ही उसके बाद भी डर करके जिंदगी गुजारूंगा, वैसे ही मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, 5 वक्त नमाजों की पाबंदी करूंगा। सिर्फ रमजान में 5 वक्त की नमाज पढ़ लिए, रमजान जाते ही मस्जिद खाली, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर इख्तियार करना चाहिए, चाहे वो रमजान हो, रमजान के बाकी के अय्याम हो, जो इबादतें हमें करनी है वो करना है, जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर इख्तियार करना है वो करना है। ये तालीम हमें दी जा रही है मेरे भाइयों। उसके बाद देखिए, दुनिया में इंसान क्या करता है, हर चीज में उसके पास जो है ना कंपटीशन है, मुझे उससे कॉम्पीट करना है, मुझे उससे कम्पीट करना है। क्या? दुनिया कमाने के मामले में वो इतना आगे बढ़ रहा है, मुझे इतना आगे बढ़ना है।
اس کی دیوار اتنی اونچی ہے, اس کا گھر اتنا بڑا ہے, مجھے بھی اتنا بڑا گھر بنانا ہے, اس کا بینک بیلنس اتنا ہے, مجھے بھی اتنا بنانا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے آپ ان معاملات میں آگے مت بڑھیے. کس معاملے میں آگے بڑھنا ہے؟ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, آپ اپنے رب کی مغفرت کی طرف آگے بڑھیے, سبقت کیجئے. وجنۃ, اور اس جنت کی طرف آپ سبقت کیجئے. عرضها كعرض السماوات والارض, اتنی چوڑی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی جیسے چوڑائی ہے, جنت کی چوڑائی ایسی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. تو غرض یہ کہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہم سبقت نہ کریں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے کہ ان کی بڑی فضیلت ہے, وہ بہت بڑی عبادتیں کر رہے ہیں, بہت ساری عبادتیں کر رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے کہ مجھے ابو بکر سے آگے بڑھنا ہے, اور وہ کوشش کرتے کہ میں اور زیادہ عبادت کروں, بہت زیادہ اور محنت کرتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجھے پیچھے چھوڑنا ہے عبادات میں, عمل میں, یہ ان کی کوشش ہوتی. لیکن کتنی کوشش کرتے, پھر اس کے بعد کہتے کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا. تو غرض یہ کہ بتانا مقصود یہ ہے کہ اعمال میں کوشش کریں. کوئی آدمی 10 پارے جز کیا ہے, حفظ کیا ہے, مجھے 20 پارے حفظ کرنا ہوگا. کوئی آدمی اتنا زیادہ عمل کرتا ہے, میں اس سے زیادہ عمل کروں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بس یہ کہ ہمارے اندر جو کمپٹیشن ہونا چاہیے وہ دینی معاملات میں ہونا چاہیے کہ میں اس سے زیادہ کروں گا. اگر کوئی آدمی صدقہ و خیرات اتنا کرتا ہے, پتہ چل گیا میں اس سے زیادہ کروں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ معاملہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. مغفرت طلب کرنے کے لیے, کوئی بھی عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آگے بڑھیے. چنانچہ ہمیں ہر معاملے میں, ہر عمل میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سورۃ المجادلہ ہے 88ویں پارے میں. اللہ رب العالمین نے ابتدا میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا. خولہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے ہلکے سے کہا کہ اللہ کے نبی, میرے شوہر نے مجھ سے کہا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو. یہ زمانے جاہلیت میں چلتا تھا کہ کوئی بھی مرد غصے میں آ کر کے اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہو, تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی تھی. اس کو زہار کہا جاتا ہے. تو وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا اللہ کے نبی, میرے شوہر نے مجھ سے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہو. اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں کیسے زندگی گزاروں, اب میں تو حرام ہو گئی اس مرد کے اوپر, کیا کروں میں؟ تو اللہ رب العالمین نے سورت کو نازل کیا, بتایا کہ اللہ رب العالمین نے تم دونوں کی بات کو سنا ہے, انہوں نے جو بھی شکایت کی ہے, جو بھی آپ سے بات چیت کی ہے, اللہ رب العالمین نے سن لیا ہے. اللہ رب العالمین نے قانون بنا دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم. اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو, تو وہ ماں نہیں بن جاتی. ما ہن ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم, ماں تو وہ ہے جو جنم دیتی ہے, اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے, صرف وہی ماں ہے. صرف کہنے سے ماں نہیں بن جاتی. لیکن اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر کوئی مرد اس طرح کی بات کہتا ہے اپنی بیوی سے, زہار کرتا ہے کہ تم میری ماں کی طرح ہو, تو پھر اس پر اس عورت, اس مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنے کے لیے کچھ کفارہ اس کو دینا پڑے گا. وہ ماں تو نہیں بن جائے گی, لیکن وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا. اگر اس کو تعلق قائم کرنا ہے تو یہ کفارہ دینا ہے. کیا کفارہ دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اگر ایک غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے تو اس کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے. مسلسل 2 مہینے, مطلب کیا؟ درمیان میں اگر ایک آدمی کوئی 1 مہینہ روزہ رکھ کر کے اس کے بعد 1-2 دن چھوڑ دیا, تو پھر اس کے بعد اس کو مسلسل اور 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے. تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ مسلسل 2 روزے رکھنے ہوں گے. اگر یہ بھی نہیں کر پایا تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. تو غرض یہ انسان غصے میں آتا ہے تو غصے میں کچھ بھی بول دیتا ہے, غصے کی وجہ سے انسان طلاق دے دیتا ہے, لڑائی جھگڑا کرتا ہے. تو زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو یہاں پر بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بات بتائی, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. علم حاصل کرنا یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے. اب علم کے معاملے میں اہل علم 3 باتیں بتاتے ہیں کہ علم سے مراد کیا حاصل کرنا, ہم کو کیا معلوم کرنا ہے. تو 3 بنیادی چیزیں خود معلوم کیجئے اور اپنے بچوں کو سکھائیے. پہلی بات, اللہ رب العالمین کے بارے میں علم ہونا
کیا علم ہونا اللہ کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا، اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی ساری کائنات کو چلاتا ہے۔ جب سب کچھ اللہ رب العالمین ہی نے کیا تو اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے جو بھی نام اور صفات ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے الخالق، پیدا کرنے والا، تو یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ الرزاق، رزق دینے والا، یہ صفت کس کی ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں۔ تو اس معاملے میں ہمیں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا، یہ علم اگر آ گیا ہمارے پاس تو بنیادی علم اللہ کے بارے میں آ گیا۔ اور دوسری بات جس کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ۔ اور یہ علم رکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور یہ علم رکھنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف سعودی والوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور چوتھی بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والی نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیسک انٹروڈکشن اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز جس کے بارے میں معلوم ہونا ہے، ہمارے دین کے بارے میں۔ دین کیا ہے؟ دین کے 3 مراتب ہیں، 3 لیولز ہیں، ایک اسلام، ایمان اور احسان۔ تو اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسری چیز احسان۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب بھی آپ کوئی عبادت کرتے ہیں تو ایسی عبادت کیجئے کہ گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اللہ رب العالمین کو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ذہن میں لائیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دین کے بارے میں ہمیں 3 باتیں، اسلام کے کتنے پلرز ہیں، ایمان کے کتنے پلرز ہیں 6، اور اس کے بعد احسان، یہ کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ 3 چیزیں ہمیں معلوم ہونا۔ تو اللہ کے بارے میں علم بنیادی طور پر معلوم ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی طور پر علم معلوم ہونا، اور تیسرا ہمارے دین کے بارے میں بنیادی علم۔ تو یہ علم ہمیں بنیادی طور پر معلوم ہونا اور اپنے بچوں کو سکھانا، اور ان 3 چیزوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین کے بارے میں اور زیادہ پروفز کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ علم ہے جو آدمی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے، اللہ رب العالمین ایمان لانے والے اور علم حاصل کرنے والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر میں ایک بات بتائی، وہ بات یہ ہے کہ دنیا میں جو اکنامک انیکوالٹی جو ہوتی ہے، اکنامک انیکوالٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے، سمجھتے ہیں کہ ایک ملک ہے، کسی بھی کنٹری میں لوگوں کے درمیان جو معیشت ہوتی ہے، جو اکانومی ہوتا ہے، تو اس ملک کے کچھ ہی لوگوں کے پاس پورا پیسہ ہوتا ہے، اور بقیہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت کم پیسہ ہوتا ہے۔ یہ اکنامک جو ہے نا انیکوالٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے ملک کے حساب سے ہی کہی جائے تو ہمارے ملک میں صرف 10% لوگوں کے پاس 75% سے 80% پوری اکانومی ان لوگوں کے پاس ہے، 10% لوگوں کے پاس، اور 50% جو لوگ ہیں وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کے پاس صرف 5 سے 6% کی اکانومی ہے۔ تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بات بتائی کہ کیسے اس اکنامک جو ہے نا انیکوالٹی کو ختم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بات بتائی سورت میں، وہ یہ کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جنگوں میں جاتے تھے تو کوئی بھی جنگ جاتے اور جنگ ہوتی، جنگ کے بعد جو بھی مال ملتا اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اس مال غنیمت کو جو بھی لوگ جنگ میں شرکت کیے ان کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، یہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ اور جب کسی جنگ کو جاتے ہیں بغیر لڑائی کے، بغیر کسی لڑائی اور جھگڑے کے، جو ہے نا جنگ اگر جیت گئے، ایسے ہی جنگ ہو گئے، جنگ جیت گئے، لڑائی ہوئی نہیں، اور جو بھی مال وہاں پہ ملے گا اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ جو مال فے ہے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں نے جیتا ہے، اس مال فے کو مجاہدین میں جو لوگ شرکت کی جنگ میں ان کے درمیان تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ جو مسلمانوں کا خزانہ ہے
جو غریب لوگ ہیں, جتنے بھی معاشرے کے لوگ ہیں, ان پر خرچ ہوگا. کیونکہ اگر مجاہدین کے درمیان وہ بھی اگر تقسیم کیا جائے تو جو جنگ جیتے لڑ کر کے وہ مال بھی انہی کو جائے گا, اور جو جنگ کیے بغیر جیت گئے وہ مال بھی اگر انہی کو جائے گا جو جنگوں میں شرکت کیے, تو بقیہ جو مسلمان گھرانوں میں ہیں, بستی میں ہیں, ان کو کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر قانون بتایا. اس کے بعد بتایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ یہ دولت صرف کچھ ہی مالداروں کے پاس رہ کر کے نہ رہے. کچھ ہی لوگوں کو اگر مال ملتا رہے تو بقیہ لوگ غریب ہو جائیں گے. تو یہ ایسا یونیورسل قانون ہے جو اللہ رب العالمین نے بتایا. کسی بھی ملک کی معیشت کو, اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ قانون, اس قانون پر عمل کرنا ہوگا. مثال کے طور پر کسی ملک کے کچھ کانٹریکٹس مل رہے ہیں کسی ملک کو, تو صرف 4-5 لوگوں کو پورے کانٹریکٹس اگر دیے جا رہے ہیں تو وہ صرف اکیلا وہ مالدار ہو جائے گا. بقیہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے لیے جو نوکری کے جو بھی انتظامات ہونا ہے وہ سب نہیں مل پائیں گے. تو ایسی بہت ساری چیزیں. تو غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اگر اکانومی کو مضبوط کرنا ہے تو صرف کچھ ہی لوگوں کو پورا مال نہیں دینا ہے, بلکہ جتنے بھی مسلمان ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان سارے لوگوں کو مال ملے, ایسے انتظامات کرنا ہے. یوسف علیہ السلام سب سے پہلے کیا بنے؟ فائنانس منسٹر بنے. اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ رب جعلنی علی خزائن الارض, کہ آپ مجھے جو خزانہ ہے یعنی فائنانس منسٹر بنائیے. تو یوسف علیہ السلام بنے اور اس کے بعد آپ نے مضبوط کیا. یہ کس طرح سے اکانومی کو مضبوط کرنا ہے اللہ رب العالمین قانون بناتا ہے. اور اگر اس نے بھی کچھ اہم باتیں بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے بہت ہی سیکرٹ انداز سے, کسی کو معلوم نہیں تھا, ایک رازدارانہ انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے مکہ جا رہے تھے, مکے کو فتح کرنے کے لیے. کسی کو نہیں معلوم ہونی چاہیے یہ بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سیکرٹ مکہ تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ ہم آ رہے ہیں. تو صحابہ کے درمیان ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ. تو ان صحابی نے, ان کے بچے مکہ میں ان کے ایک دوست کے پاس تھے, وہ دوست مشرک تھا. تو حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے ایک لیٹر میں لکھا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے, فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں, میں آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا دے رہا ہوں. ایک عورت ایک بوڑھی کے حوالے کر دیا اور اس کو بھیج دیا کہ جاؤ مکہ کو جا کر کے یہ میرے دوست کو دے دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ آپ کا یہ جو سیکرٹ ہے معلوم ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو بھیجا, اس بوڑھی عورت کو پکڑ لیا گیا اور اس کے پاس جو چٹھی تھی اس میں لکھا گیا تھا اس کو نکال لیا گیا. صحابہ کرام میں سے حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام بہت غصہ ہوئی کہ اللہ کے نبی ہمیں ان کا سر قلم کر دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے, ہم کو دھوکہ دیا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, حاطب یہ بدری صحابہ میں سے ہیں, انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی, چنانچہ اللہ رب العالمین نے آپ کو معاف کر دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاف کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر اس سورت کو نازل کیا اور کچھ اہم باتیں بتائی. وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, کہ اے ایمان والو آپ میرے دشمن کو اور آپ کے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ. یعنی کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہوئے جو لوگ آپ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ آپ دوستی کر کے اپنی قوم کو دھوکہ مت دیجیے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر قانون بنایا اور کہا کہ ان لوگوں سے آپ کیوں محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم, کہ ان لوگوں نے آپ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ لوگوں کو مکہ سے باہر نکالا, اپنے گھر سے آپ کو باہر نکالا. کس بات پر؟ کیونکہ آپ لوگ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس بنیاد پر نو نکالا. تو ایسے لوگوں سے آپ کیوں محبت کرتے ہیں, کیوں دوستی کرتے ہیں؟ یہ بات بتایا اللہ رب العالمین نے. لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بتایا کہ اگر مشرکین جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کے مشرکین اور کفار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, وہ آپ کے دینی معاملات میں آپ کو تنگ نہیں کرتے ہیں, پریشان نہیں کرتے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم, کہ اگر آپ کو اپنی بستی سے نہیں نکال رہے ہیں, آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کر رہے ہیں, مار پیٹ نہیں کر رہے ہیں, ان تبروهم, تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. وتقسطوا الیہم, تو آپ ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کیجیے, آپ ان کے ساتھ اچھے سے رہیے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا. تو ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, جس ملک میں ہم رہتے ہیں, کچھ لوگ ہی ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں.
मुसलमानों से झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, फितना फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। मगर हकीकत यह है कि इस मुल्क की अक्सर आवाम, अक्सर गैर मुस्लिम अच्छे जहन के लोग हैं, और ये लोग हर मजहब के लोगों की जो है ना उनका एहतराम करते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। तो हमारे दिलों में सोशल मीडिया में इधर उधर हम कोई वीडियो देख लिए, फौरन जज्बात में नहीं आना चाहिए। फौरन जज्बात में आ गए और व्हाट्सएप में या ग्रुप्स में हमने भी डाल दिया कि हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि एक बड़ी तादाद हमारे साथ है, हमारे साथ अच्छा सलूक करती है, तो हमें भी अच्छा सलूक करना चाहिए। कुछ लोग अगर गलत होंगे, कहीं भी हो सकते हैं, उनको उनके हवाले कर देना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन देख लेगा। तो चुनाचे इस मुल्क में हम मुसलमानों का क्या रोल होना चाहिए, सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। जोर जोर से बातें करना कहीं भी रास्तों में गैर मुस्लिमों के खिलाफ या फिर हुकूमत के खिलाफ, उसके खिलाफ, ये मुनासिब नहीं है। हमें गैर मुस्लिमों ने, वो लोग जो भी हमारे साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, एक बड़ी तादाद, हमें उसके बदले में अच्छा सलूक ही करना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तालीम देता है, इसका हमें ख्याल रखने की जरूरत है। उसके बाद सूरतुल जुमुआ, सूरतुल जुमुआ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों के इल्म को एक्सपोज किया है। मुशरिकीन जाहिल थे, जो अरब के थे, कुरैश वगैरह के लोग थे, जाहिल थे, इनके पास इल्म नहीं था। लेकिन यहूदी लोग इल्म वाले थे, ये लोग मदीने में रहते थे, इनके पास इल्म था, अच्छी तिजारत थी, इन लोगों का बड़ा नाम था यहूदी लोगों का। तो यहूदी लोग कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं, इनको मालूम था। ये लोग आए थे, ये लोग रहते थे फलस्तीन वगैरह के इलाके में, इनकी किताबों में लिखा हुआ था कि एक आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले, इनकी किताबों में लिखा हुआ है। बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम को भी ये बात बताई गई थी, और इंजील में ये बात थी कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं जिनका नाम अहमद होगा, लिखा हुआ है। और ये बात इनको अच्छी तरह मालूम थी। ये लोग तलाश में निकले थे कि आखिरी नबी को हमें मिलना है, यहूदी निकले थे, और इनको मालूम था कि ये हिजाज, मक्का मदीना वगैरह से जो ना ये आखिरी नबी आने वाले हैं। ये लोग इंतजार कर रहे थे। इन्हें पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इनको मालूम था कि ये आखिरी नबी हैं, और इन्होंने ऐसे ऐसे सवालात की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सिवाय नबी के कोई जवाब नहीं दे सकता। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही की मदद से सारे सवालात के जवाब दे दिए। इनको अच्छी तरह मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, लेकिन इन्होंने इनकार किया सिर्फ एक वजह से। वो एक वजह ये थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी सारा अलैहिस्सलाम यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से नहीं है, बल्कि दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, दूसरी बीवी के बच्चे से हैं। इसलिए उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। और मुशरिकीन कुरैश वगैरह के लोग इनको अहले इल्म समझते थे, यहूदियों को। यहूदी कहते थे कि ये नबी नहीं है, तो इन्होंने कहा कि इन लोगों के पास इल्म है, ये कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके इल्म की हैसियत को वाज़े करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए इस सूरत को नाजिल किया। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि इनके इल्म की क्या मिसाल है यहूदियों की। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। गधे के ऊपर अगर आप किताबें रखेंगे तो क्या आलिम बन जाएगा? उसके पास आप हदीस की किताबें रखिए, बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें रखिए गधे के पीठ पर, तो क्या गधा आलिम बन जाएगा? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसाल यही दी है कि ये गधे की मिसाल है यहूद के लिए। यहूदियों के पास गर्चे इनके पास इल्म है, लेकिन ना ये लोग अमल करते हैं, और ना ही हक को पहचानते हैं और ना हक को मानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको एक्सपोज कर दिया। ये यहूद हर जमाने में कातिल रहे हैं, हर जमाने में शर पसंद रहे हैं, और क़यामत तक ऐसे ही रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका खातिमा करेगा, और क़यामत के दिन इनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार कुरान मजीद के अंदर बताया। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमा की अजान के बारे में बताया कि जैसे ही जुमा की अजान होती है, कारोबार बंद कर देना चाहिए, कारोबार हराम है। जैसे ही जुमा की अजान हो और उसके बाद नमाज खत्म हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आप जाइए रास अल्लाह का फजल तलाश कीजिए, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। लेकिन जुमा के वक्त में कारोबार नहीं, काम नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ख्याल रखने की जरूरत है। बास ऐसे लोग हैं, वो ये करते हैं कि खुद तो आ जाते हैं, लेकिन उनका कारोबार वहां पे चलता रहता है, उनकी दुकान वहां पे चलती रहती है। ये भी नहीं होना चाहिए, कारोबार बंद होना चाहिए। एक मर्तबा ऐसे हुआ कि जुमा की नमाज के बाद एक होटल को जाने का मौका नसीब हुआ। हमारी नमाज हो गई थी, खाने के लिए होटल को जाना पड़ा। जैसे ही होटल को गए तो गैर मुस्लिम होटल में था, मुसलमान की होटल थी, गैर मुस्लिम अंदर आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा कि नहीं, होटल अभी बंद है।
پوچھا کیا بات ہے, کیوں؟ تو کہا کہ اونر ابھی نماز کو گئے ہیں, ان کی نماز ابھی ختم نہیں ہوئی. اونر نے کہا ہے کہ جب تک وہ نماز پڑھ کے نہیں آتے ہیں تب تک کوئی بھی کسٹمر دکان میں نہیں آ سکتا, ہوٹل میں نہیں آ سکتا. کتنی خوشی ہوئی اس بات کو سن کر کہ مسلمانوں میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں کہ نماز کے وقت میں, جمعہ کے وقت میں اپنے ہوٹلز کاروبار وغیرہ نہیں چلاتے ہیں. تو یہ معاملہ ہمارے ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین رزق میں برکت دے گا. اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا چاہیے, توکل رکھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم میں ایک بات یہ بتائی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو آپ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیے, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لیجیے. ایسا بہت سارے گھرانوں میں ہوتا ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے دل میں تو آ گیا, عبادت تو کر لیے, اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن گھر والوں کو بھول جاتے ہیں, کہ گھر والوں کو سمجھانا بھول جاتے ہیں, اپنی بیوی کو سمجھانا بھول جاتے ہیں, اپنے بچوں کو سمجھانا بھول جاتے ہیں, اور سمجھاتے بھی ہیں تو تھوڑا سمجھا کے نکل جاتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لینے دو, چھوڑ دو. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے. وقودها الناس والحجارہ, جہنم کا فیول کیا ہوگا, ایندھن کیا ہوگا, الحجارہ, پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے. انسانوں سے جہنم کو سلگایا جائے گا. اور پھر فرمایا والملائکۃ علیہا غلاظ شداد, بہت ہی سخت فرشتے ہوں گے وہاں پر, رحم وغیرہ نہیں کریں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم, اللہ رب العالمین ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ آپ انہیں سزا دیجئے تو وہ لوگ سزا دیں گے, وہ فرشتے سزا دیں گے, اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین نے بتایا. تو غرض یہ کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے, اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچانے کی ہمیشہ فکر کرنا چاہیے. اور دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا جو بھی گناہ ہو چکے ہیں توبہ اور نصوح کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبۃ النصوح کیا ہے؟ آدمی کوئی گناہ کیا, اس کو اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو کیا غلط کیا, شرمندہ ہونا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ جو گناہ اس نے کیا وہ چھوڑ دینا چاہیے پرماننٹ. اور تیسرا یہ کہ اس کو وعدہ کرنا ہوگا یا عزم کرنا ہوگا کہ آئندہ وہ اس گناہ کو نہیں ریپیٹ کرے گا. تو یہ تین چیزیں اگر پائی جاتی ہیں, تین کوالٹیز, تو وہ توبۃ النصوح ہے, اس کی توبہ سچی توبہ ہے, اللہ رب العالمین قبول کرے گا. آپ وہ مشہور واقعہ سنے ہوں گے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا ہو گیا ہے, اللہ کے نبی مجھے سزا دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ کل آ جاؤ, جاؤ توبہ کرو. تو وہ عورت دوسرے دن آئی, اس نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے سزا دیجیے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ ایک کام کرو. ولی سے کہا, اس عورت کے ولی سے کہا کہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہو جائے اس کے بعد آنا. ولی گیا, اپنے اس کا اچھا خیال کیا, اس کے بعد اس عورت کا بچہ ہو گیا. وہ عورت اپنے بچے کو لے کر آئی, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچہ پیدا ہو گیا ہے, اب مجھے سزا دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ, جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے, کھانے پینے کے لائق بن جائے تب آنا. وہ عورت اس کے بعد آئی, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کپڑوں سے باندھو اور اس عورت کو پتھروں سے رجم کرو. اس عورت کو صحابہ کرام نے پتھروں سے رجم کر کے اس عورت کو سزا دی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر تھے, ان پر کچھ خون کے چھینٹے اوپر پڑ گئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے گالی دی اس عورت کو, یعنی بہت غلط کام کیا اس نے, اس لیے اس عورت کا خون جب پڑا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا, تو انہوں نے غصے میں آ کر کے گالی دے دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد, اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے, اگر اس کی توبہ کسی ٹیکس وصول کرنے والا جو سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے, گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے, وہ بھی کر لے تو اس کا گناہ بھی معاف ہو جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو 70 لوگوں کی بھی مغفرت ہو جائے گی. اتنی سچی توبہ کی تھی. تو یہ توبہ, یہ توبۃ النصوح ہمارے اندر ہونی چاہیے. خود کو اپنے گناہ پر شرمندہ اور اس گناہ کو چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم, یہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر کے معافی مانگ کر کے اگر ہم اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرے گا. یہ وقت ہے لیلۃ القدر, یہ 4ویں تاخرات ہے اور بھی کچھ ایام ہیں. یہ آخری عشرہ, یہ آخری عشرے کی راتیں بہت ہی اہم ہیں.
یہی موقع ہے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کریں, اللہ رب العالمین سے معافی مانگے, یقیناً اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. آخری بات اس سورت کی, سورت تحریم کی, وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بتایا قیامت کے دن اگر آپ کا تعلق کسی اچھے آدمی کے ساتھ تھا زندگی میں, اس اچھے آدمی کی وجہ سے آپ کو قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ کسی برے آدمی کے ساتھ تھے, آپ اچھے انسان تھے, آپ کا عمل اچھا تھا, تو اس برے انسان کی وجہ سے آپ کو کچھ فرق نہیں پڑے گا. مثال اللہ رب العالمین نے دی یہاں پر کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی, یہ دونوں نبیوں کی بیویاں تھیں, اور یہ انبیاء کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوا. یہ لوگ ایمان نہیں لائے, اور ان انبیاء کی وجہ سے قیامت کے دن انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں کہ ہاں چلو دنیا میں ایک نبی کی بیوی تھی, تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, ان کو معاف کرتے ہیں, جنت کو بیچتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے قانون بتا دیا, اگر کوئی عورت ہے یا مرد ہے, اس کا تعلق کسی برے آدمی سے تھا لیکن اس کا عمل اچھا تھا, اللہ رب العالمین اس کو جنت دے گا. مثال دی اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی آسیہ کا. آسیہ مومن تھی, مومنہ تھی. فرعون نے بہت ظلم کیا, لیکن آسیہ کی زبان سے کیا نکلا؟ دعا کی, رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ, مجھے فرعون اس کے کرتوتوں سے مجھے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے. تو بتانا مقصود یہ یہاں پر کہ اگر کوئی عورت یا مرد, خصوصیت کے ساتھ عورتوں کے سلسلے میں بات پیش کی جاتی ہے یہاں پر, اگر کوئی عورت سدھرنا نہیں چاہتی ہے تو وقت کا نبی بھی اس کو سدھار نہیں سکتا. یہ عورت کے اندر ہے کہ وہ سدھرنا چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے. تو نوح علیہ السلام نہیں سدھار سکے, لوط علیہ السلام نہیں سدھار سکے. یہ ہدایت دینے والا تو اللہ رب العالمین ہے, لیکن عورت کے اندر یہ طلب ہونی چاہیے. یہ بات بتائی گئی کہ وقت کا نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر عورت نہیں سدھرنا چاہے. اگر عورت سدھرنا چاہے تو وقت کا فرعون بھی کچھ نہیں کر سکتا. وقت کا بڑے سے بڑا ظالم فرعون بھی آپ کے ایمان کو نہیں روک سکتا. شوہر میرا نماز پڑھنے نہیں دیتا, شوہر میرا روزہ رکھنے نہیں دیتا, شوہر میرا قرآن کی تلاوت کرنے نہیں دیتا, یہ سب بہانے کی باتیں ہیں. ہو سکتا ہے ایسا کرتا ہوگا, لیکن وہ ظالم ہے, وہ کرنے نہیں دیتا, آپ کو کرنا ہے. اللہ رب العالمین مدد کرے گا. یہ کچھ باتیں ہیں اس صورت میں ہمیں بتائی گئی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی باتیں قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں ان باتوں پر, ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین جو بھی اعمال ہم ان ایام میں کر رہے ہیں, اللہ ہمارے ان اعمال کو شرف قبولیت سے نواز دے. رب العالمین ان ایام میں, ان راتوں میں ہمیں کثرت سے تجھے راضی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمارے گھروں میں جو بھی پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. رب العالمین جب تک دنیا میں زندگی دے, کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما, اور جب موت آئے خاتمہ بالخیر نصیب فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.